الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یقینی طور پہ اسکول کی انتظامیہ، اسکول کے روح رواں سر رانا محمد اشفاق صاحب اور سر اسد اللہ خان صاحب اور ان کے تمام فیملی ممبر، جتنے بھی اساتذہ ہیں، جنہوں نے اس محفل کو انعقاد کرنے کے اندر اپنی صلاحیات دکھائی ہیں، سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں اور جتنے بھی یہاں طفلان مکتب ہیں، ننھے منھے سے پھول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کے اندر بھی برکت فرمائے۔ چونکہ محفل میلاد ہے تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں جو صحابہ نے اشعار پڑھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بڑے بڑے شاعروں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان اقدس کو بیان فرمایا ہے۔ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن مجھے تو یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں، آپ کی تعریف میں انتہا لگے ہیں، جن کا معنی یہ ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے حسن و جمال والے اس کائنات کے اندر آئے ہیں۔ حسن یوسف کے بھی تذکرے یقیناً لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ جیسا خوبصورت اس سے پہلے کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور دیکھتا بھی کیسے، کیونکہ آپ جیسا خوبصورت اس سے پہلے کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کیونکہ میرے اللہ نے کوئی بھی انسان کامل پیدا کیا ہی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یوں لگتا ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میرے اللہ نے سارے عیب، سارے نقص جو ہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے دور کر ڈالے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی بارگاہ میں میرے محبوب پیغمبر جیسے کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی تخلیق دیتا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس تو جتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے، زندگی کم پڑ سکتی ہے۔ لکھنا شروع کر دیں تو لکھتے لکھتے جو ہے قلم ختم ہو سکتے ہیں، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انسان کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ سنانے کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، کیونکہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ
کل قیامت کے روز جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بنے، تو پھر آپ کے لیے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا لازم ہے۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی محبت رسول میں کمی ہے تو پھر آپ کا ایمان عرش والے کو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری مسلم کی بالکل صحیح حدیث۔ فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل مکمل اتم ہو ہی نہیں سکتا جب تک 100% تم اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کے، اپنے دوست احباب سے بڑھ کے، دنیا جہان کی ساری محبتوں سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت نہ کر لو، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری سنت کے ساتھ محبت کر لو، کیونکہ جس شخص نے، جس فرد و بشر نے، جس مرد و عورت نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، گویا کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو لہذا عزیز طلبہ، رب کے حضور ہم بھی یہی التجا کرتے ہیں، یہی استدعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں محبت رسول عطا کر دے، ہمیں بھی سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔